اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دنیا ولاگز کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل تھا اور اس مہینے میں جنگیں رک جاتی تھیں۔ اس مہینے کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے، اسی لیے اسے الاصم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آواز نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو اصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ۔ حدیث نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت اللہ العالمین کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالی کے نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی نے اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں، سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ تیسرے مرحلے میں سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے، کیونکہ یہ سفر محبت و عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کے خاص ملاقات تھی، لہذا اس رواداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا ہے کہ وہاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راز و پیار کی باتیں کرنا چاہیے وہ کر لی۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالی سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالی کی پیروی کا ثبوت ہے۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ہجرت حبشہ اولا ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر
باذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عازم حبشہ ہوئے۔ اس قافلے میں باختلاف روایات 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قافلے کے سالار مہاجرین تھے۔ سریہ عبداللہ بن حجز الاسدی اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ یہ سریہ ہے کہ جس نے اسلامی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ مثلاً اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت، پہلا خمس، پہلا شہید اور پہلا قیدی اس سریہ نے پیش کیا۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات العسرہ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے 3 من دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تھائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سمت حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سنہ 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی نے ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ربیع الثانی 14 ہجرت سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔